أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. 30ویں پارے سورہ تکویر کہ یہ ابتدائی آیاتیں ہیں. سورہ تکویر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع، 29 آیاتیں، 104 کلمات، 530 حروف ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے کہ گویا وہ اس کے نظروں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سورت اذا الشمس کورت پڑھ لے، اور دوسری سورت اذا السماء انفطرت سورہ انفطار پڑھ لے، اور تیسری سورت اذا السماء انشقت یعنی سورہ انشقاق پڑھ لے. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. تو اس کے سامنے قرآن مجید کے روح سے قیامت کی جو منظرکشی کی گئی ہے وہ بڑے واضح ہو کر کے آ جائے گی. اس سورہ مبارکہ میں دو باتوں کا بنیادی طور پہ تذکرہ کیا گیا ہے، ایک آخرت اور دوسرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت. پہلے 6 آیاتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورج بھی نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے، لوگوں کو اپنے عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے. اس کے بعد پھر 7 آیاتوں میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے کہ جب روحیں اثرنو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائے گی، نامے اعمال کھول لیے جائیں گے، جرائم کے بعض پرس شروع ہوگی، آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دوزخ اور جنت سب چیزیں نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. آخرت کا یہ سارا نقشہ کہنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا مضمون ہے، جس میں اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کے باتیں نہیں ہیں، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک بزرگ عالی مقام اور امانتدار پیغامبر کا بیان ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اس تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کدھر کو جانا چاہتے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تکویر فائل کو کہا جاتا ہے. جس طرح فائل کے اندر بکھرے ہوئے اوراق کو جمع کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کائنات میں روشنی پھیلانے والے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب سارے ستارے بکھر جائیں گے یا بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ، اور جب 10 ماہ کے گابن اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. عرب کے معاشرے میں چونکہ لوگ اونٹنیوں کے رکھنے کے بہت زیادہ دلدادہ تھے، اور خاص کر کے اس اونٹنی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا اپنے گھر کے ایک فرد سے بھی زیادہ، کہ جو حمل کے زندگی کے 10ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہو. اس لیے کہ اب چونکہ وہ قریب الولادت کی عمر میں ہے، لہذا اس کے کھانے پینے اور آرام کے اسباب کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جاتا تھا. جاگراتے کاٹے جاتے تھے
کہ بھئی اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کی ہولناک گھڑیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی تو 10 ماہ کے حملہ اونوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، یعنی لوگ اس کے خیال تک سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ حالانکہ جنگلی وحشی جانوروں کا جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اگر کچھ جمع ہو جائے تو آپس میں لڑتے ہیں، لیکن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے یہ وحشی درندے بھی بدحواس ہو کر آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اس فطرتی عمل کو، یعنی لڑنے کے اور کاٹنے کے طریقے تک کو بھول جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو بڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو جوڑا جوڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے مفسرین نے 2 مفہوم بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ سارے انسانوں کے نفوس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی نیک اور بد۔ نیکوں کو نیکوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی زمانے کے ہو، اور بدوں کے بدوں کے ساتھ صف بستی کی جائے گی چاہے وہ کسی بھی زمانے کو۔ یا پھر یہ ہے کہ جب انسانوں کے روحوں کو ان کے جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونک ماریں گے تو سارے روئے زمین پر پڑے ہوئے اپنے وجود کی طرف ٹڈیوں کی طرح دوڑ پڑیں گے، اور جیسے ہی وہ روح اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گے تو یہ انسان وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، یعنی انسان ان اکھڑے ہوئے قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بے گناہ بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے بدلے تمہیں قتل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں انصاف ہوگا، اور اس انصاف پر اور انصاف کے معیار پر ہر شخص کو پرکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بے یار و مددگار ہے یا یہ غریب اور مسکین ہے لہذا اس کو جانے دیا جائے، ایسے بات نہیں۔ عرب میں ایک رسم تھی کہ والد اپنے بیٹی کو نہایت سنگدلی اور بے رحمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ بعض تو تنگ دستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے، اور بعض کو یہ آر تھی کہ ہم اپنے بیٹی کسی کو دیں گے وہ ہمارا داماد کہلائے گا۔ قرآن نے آگاہ کیا کہ ان مظلوم بچیوں کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اولاد ہے اس میں ہم جو چاہے تصرف کریں، بلکہ اولاد ہونے کی وجہ سے جرم اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول لیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی آسمان کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گا، اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے آسمان گلابی رنگ کا ہو جائے گا، جیسے انشاءاللہ آگے آئے گا کہ بالکل تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کو جب بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر نفس جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے حاضر کر چکا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، سو قسم کہتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والی، الجوارے سیدھا چلنے والے، الکنس ڈوب جانے والے ستاروں کی، واللیل اور رات کی قسم، اذا عسعس جب وہ پھیل جائے، والصبح اور صبح کی قسم، اذا تنفس جب وہ دم بھرنا شروع کریں، یعنی جب وہ روشن ہونا شروع ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ فرمان ہے ایک عزت والے پیغامبر کا، ذی قوت جو طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا ہے۔ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، تاکہ کسی کے ناپسندیدہ ذہن کے اندر یہ خیال تک پیدا نہ ہو جائے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کے پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے طاقتور ہے اور بڑے درجے والا ہے، امانت دار ہے، مطاع، سب کا مانا ہوا سما وہاں، امین معتبر ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون، جیسے کہ کفار مکہ نے پروپگنڈا کر رکھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ